بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز ایمانی بھائیوں، جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے جو ایسے مضامین ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہے جو اپنے بھائیوں کے لیے مفید ہے، جی تو بس وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں، دل میں اللہ ڈالتے ہیں، اسی کے مطابق باتیں عرض کرتا رہتا ہوں۔ یہ ایک نیا مضمون ہے جو میں نے غالباً اس سے پہلے کبھی بیان نہیں کیا، دھیان سے سنیے، اور کافی ضرورت کا مضمون ہے۔ بیمار آدمی کی عیادت، اور اگر کسی کا یہاں کوئی انتقال کر جائے تو اس کی تعزیت، اس بارے میں کچھ تھوڑی سی باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے، توجہ سے، تو پتہ چلے گا کہ کس قدر فضیلت ہے اس کی۔ جی ہاں، بیمار کی عیادت کی کس قدر فضیلت ہے، کیا اس کا طریقہ ہے، کس طرح کرنا چاہیے، اس بارے میں کچھ عرض کروں گا، تو دھیان سے سنیں۔ انشاءاللہ یہی 25-30 منٹ کے اندر جو اہم باتیں ہیں وہ بتا دوں گا۔ سب سے پہلے تو میرے عزیزو یہ بتاؤ کہ جب کوئی شخص بیمار ہو اور میں اور آپ اور ہم میں سے کوئی بھی اس کے پاس ملنے کے لیے جائیں تو کس نیت سے جانا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، تو ظاہر ہے ایک تو یہی نیت ہے۔ اکثر میں پڑھاتے ہوئے مدرسے میں طلباء سے بھی کبھی کبھی پوچھ لیتا ہوں، بھئی کس نیت سے جاتے ہو؟ تو عام طور سے جو بات میں بتاؤں گا آپ کو وہ کوئی بتاتا نہیں ہے۔ خیر، من جملہ نیتوں کے ایک نیت یہ ہو کہ بھئی میرا بھائی ہے، ایمان والا ہے، مومن ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، اپنے بھائی کی عیادت کرنی چاہیے۔ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، انتقال ہو جائے تو جنازے میں جائے، اور چھینک آئے تو وغیرہ وغیرہ، وہ سب تو بیان نہیں کرنا، لیکن من جملہ حقوق کے ایک حق یہ ہے کہ اپنا کوئی مسلمان بھائی ہے، محلے میں ہے، گاؤں میں ہے، آس پاس میں ہے، متعلقین پہچان والوں میں ہے یا غیر پہچان والوں میں بھی، لیکن قرب جوار میں رہنے والا ہے تو عیادت کرنی چاہیے۔ صرف پہچان ہی سے نہیں، یعنی پہچان والے، تعلق والے کی تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اگر کسی مطلب ملنا جلنا زیادہ نہیں ہے لیکن ویسے معرفت ہے، ایک عمومی معرفت، اور پتہ چلا کہ یہ بیمار ہے تو بہرحال جا کے خیریت ہو تو خیر۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ دوسرا مسلمان جب وہ بیمار ہو تو اس کے پاس جائے اور عیادت کرے، تو ایک تو یہی نیت ہونی چاہیے۔ ادائے حق مومن کا جو ہم پر حق ہے اس حق کی ادائیگی مقصود ہے۔ اور میرے عزیزو، نمبر 2، سب سے بڑی اہم نیت یہ ہونی چاہیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بیمار کے پاس جب کوئی جا کے ملتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ عز و جل اس کو مل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! کیسے؟ مشکات شریف میں ابواب الجنائز میں جہاں حدیث شریف ہے وہاں اس کے متعلق یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو پوچھیں گے کہ میں بھوکا ہوا تھا، تو نے مجھے نہیں کھلایا، میں پیاسا ہوا تھا، تو نے مجھے نہیں پلایا، میں بیمار ہوا تھا، تو نہیں آیا، اگر تو مجھے پلاتا، اگر تو مجھے کھلاتا تو اس کا جو ثواب پاتا، اگر تو وہاں میری آ کے تعزیہ وہ کرتا، تیمارداری کرتا اور مزاج پرسی کرتا تو تم مجھ کو وہاں پاتا۔ تو بندہ یہی کہے گا کہ اللہ آپ بھی بھوکے ہو سکتے، نہیں تو اللہ آپ تو وہ نہیں ہو سکتے پیاسے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تم اگر اس بھوکے کو کھلاتے اور اس پیاسے کو پلاتے تو تمہیں اس کا اجر و ثواب آج یہاں ملتا۔ اب سنو بھائیو، جب یہ مضمون آیا کہ اگر تم اس بیمار سے ملتے تو مجھ کو وہاں پاتے، مجھ کو، پھر اجر و ثواب کی خالی بات نہیں، مجھ کو وہاں پاتے، تو علماء نے لکھا ہے کہ بیماری میں یہ جو مضمون ہے کہ مجھ کو وہاں پاتے، اس کا کیا خاص راز ہے؟ لکھا انا عند المنکسرۃ قلوبہم، بعض روایتوں میں انا عند منکسرۃ القلوب لاجری، جو دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں میں وہاں ہوتا ہوں، اور میری خاطر جو دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض روایتوں میں لفظ آیا ہے، مفہوم یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے میں دل ٹوٹ رہا ہے، عشق مجازی حرام محبتوں کو چھوڑنے میں دل ٹوٹ رہا ہے، والدین نے ڈانٹ دیا، ڈپٹ دیا سب دوستوں کے سامنے، دل ٹوٹ رہا ہے، بیوی سے لڑائی ہوئی، بہت غصہ آیا ہوا ہے لیکن غصہ نہیں اتارا، اللہ کے حکم ہے، پی گیا غصے کو، دل ٹوٹ رہا ہے،
اور کوئی ادھر ادھر سے پڑوسی نے کچھ کہہ دیا، ستا دیا، گالی دے دی، دل ٹوٹ رہا ہے، لیکن یہ اللہ کے لیے برداشت کر رہا ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے دل تو اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے یہ کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں۔ تو وہ جو بیمار ہے، بیماری کی حالت میں عام طور پر بیمار ٹوٹے ہوئے دل والا ہوتا ہے۔ جب وہ ٹوٹے ہوئے دل والا ہوتا ہے تو اللہ تعالی وہاں ہوتے ہیں، تو جو وہاں جائے گا تو اس کو وہاں اللہ تعالی مل جائیں گے۔ تو جب ہم بیمار مزاج پرسی کے لیے جائیں، خیر خیریت پوچھنے جائیں، تو میرے عزیزو ایک بہت بڑی نیت یہ ہونی چاہیے کہ بھائی اس لیے نہیں کہ یہ مالدار ہے اور کل کو خوش ہوگا کہ ہاں مجھے دیکھنے آئے تھے، اس لیے نہیں کہ یہ میرے مدرسے کا محتمم ہے یا علاقے کا بڑا ہے، گورنر ہے اور امیر ہے اور حاکم ہے اور فلاں ہے، تو ملو اس سے تاکہ اس سے تعلقات بڑھیں۔ یہ تو آج کل ہو گیا نا۔ اسی لیے کوئی غریب بیمار ہو، کوئی زیادہ فیمس اور مشہور آدمی نہ ہو، ہلکا پھلکا ویسے ہو، معمولی سا بظاہر، وہ بیمار ہو تو کوئی پوچھنے نہ جاوے جی۔ اور دولت مند بڑا آدمی ذرا بیمار ہو جائے تو اس کی تعریف بھی بہت اخلاق والا ہے، بھائی بہت اچھا آدمی ہے، بھائی بہت یار ہے، وہ غریب بھی تو بہت اچھا ہے بھائی، اس کے بھی تو اخلاق بہت اچھے ہیں۔ مال کی وجہ سے، دولت و منصب و عہدے کی وجہ سے تمہیں وہاں یہ چیزیں نظر آ رہی کیونکہ وہاں مفادات ہیں۔ میرے عزیز و بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عیادت اس لیے نہیں کہ وہ مالدار ہے یا دولت مند ہے یا فیمس اور مشہور شخصیت ہے، اس سے تعلقات بنانے ہیں، کوئی اجر نہیں ہوگا۔ پھر عیادت کرو جو نیت میں بتا رہا ہوں، اس لیے عیادت کرو جی۔ نمبر 2 میں نے بتائی کہ اللہ عز و جل ملیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 اس لیے عیادت کرو میرے پیارے بھائیوں کہ تطیب قلب المؤمن عبادہ، اللہ اکبر۔ مومن کے دل کو خوش کرنا میرے پیارو عبادت ہے، مومن کے دل کو خوش کرنا عبادت ہے۔ تو جب تم جا کے ایک اپنے مسلمان بھائی کو 2-4 منٹ تھوڑی دیر کو بیٹھو گے، یہ بھی میں بتاؤں گا کہ عیادت میں بہت لمبا نہیں بیٹھنا چاہیے۔ باقاعدہ روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں سکھائی۔ مزاج پرسی کرنے والے کے پاس بس مختصر اتنی دیر بیٹھو۔ ایک روایت میں آیا العیادت فواق ناقۃ، اونٹنی وغیرہ کا دودھ دہنے میں تو بیچ میں بچے کو چھوڑتے ہیں، جیسے گائے بھینس وغیرہ کا دودھ دوہتے ہیں تو بیچ میں بچے کو چھوڑتے ہیں، تو جتنی دیر جانور کا دودھ دوہتے وقت میں بچے کو درمیان میں دودھ پینے کے لیے وقت دیا جاتا ہے، بس اتنی دیر جاؤ مختصر سے بیٹھو بھائی، 2-4 منٹ خیر خیریت پوچھو، پیشانی پہ ہاتھ رکھو، سینے پہ ہاتھ رکھو، طبیعت چلے تو نبض پہ ہاتھ رکھو، کچھ سر پہ ہاتھ پھرا دو وغیرہ، اور اس طرح سے اگر ہو تو کچھ پڑھ کے دم وغیرہ بھی کر دو۔ یہ سب باتیں میں بتاؤں گا، تو ابھی تو میں صرف بتا رہا ہوں کہ کس نیت سے جاؤ۔ ہاں، تطیب قلب المومن، مومن کے دل کو خوش کرنا عبادت ہے، تو یہ آپ کو عبادت کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ ہاں، اور روایتوں میں آیا کہ جب آپ کسی کی عیادت کرتے ہیں تو 70,000 فرشتے شام تک آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بتائیے میرے پیارے بھائیو، معمولی اجر ہے، یہ معمولی بات ہے، لیکن اخلاص چاہیے، احتساباً اجر و ثواب کا اعتماد اور اللہ پر بھروسہ کہ ملے گا۔ یہ فضیلت اس عمل کی بالکل ہے، ہمیں آنکھوں سے نظر نہ رہے ہوں فرشتے دعا کرتے ہوئے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، لیکن جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی تو وہ تو ہو کے رہے گی، اور وہ تو ویسے ہی ہے۔ اس لیے ایک کسی بیمار کی صبح کو عیادت کر لو، شام کو کر لو، محلے میں آس پڑوس میں ہے، اور کتنی دیر، 2-3 منٹ کے لیے، ہاں بھائی ابھی کیسی طبیعت ہے اور سب ٹھیک ہے، انشاءاللہ جلدی ہی ٹھیک ہو گیا۔ ارے وہ کئی ایسے بیمار تھے، نہیں، تسلی دینی چاہیے، تسلی۔ لا باس طہور، یہ جملہ مسنون ہے، یہ پڑھنا چاہیے جب جائے آدمی، تو مطلب اس کو تسلی دے، ارے پرواہ نہ کرو، یہ تو آئی ہے صرف گناہ خطا جو کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے اس سب کو صاف کرنے کے لیے، انشاءاللہ تمہارا جسم بھی ظاہری بیماری سے صاف ہو جائے گا، اور اس بیماری کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا اور ترقی درجات بھی ہو جائے گی۔ گنہگار اگر نہیں ہے، کوئی سوچے کہ اللہ والے کو بھی بیماری آتی ہے، تو یاد رکھنا، یہ اصول کلی بتا رہا ہوں، اے بیان سننے والوں، یہ اصول کلی یاد رکھو۔ جہاں جہاں روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ ایسا کرنے سے کفارے سیئات ہے، تو اگر وہ شخص گناہوں میں مبتلا نہ ہو، نیک آدمی ہو، تو پھر وہ رفع درجات،
درجات کی بلندی، اور درجات کی بلندی کا پتہ مرنے کے بعد چلے گا۔ ایک آدمی ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ حضرت یہ اتنی بڑی جنت، سنتے ہیں ہم گاؤں کے تھے رہنے والے، اتنی بڑی بڑی جنت ملے گی، اتنی بڑی جنت کو آدمی کیا کرے گا؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ وزیر اعظم سے پوچھ کے دیکھو اپنے ملک کے، وہ ہڑپ کرنا چاہتا ہے کہ برابر کا ملک بھی مجھے مل جائے، اور بھی دو چار مل جائے، اور ساری دنیا مل جائے، اور ایسی دنیا اور دو چار ہوں وہ بھی مل جائے۔ کہ جی آ گئی بات سمجھ میں، آ گئی بات سمجھ میں، جی 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 جی۔ تو اس لیے جب جاؤ اس کو مطلب ایسے کلمات کہنے چاہیے کہ جس سے اس کو تسلی ہو، لا باس طہور انشاءاللہ، گھبراؤ نہیں میاں، یہ تو آتی جاتی ہے بیماری، اللہ نے بھیجی، یعنی تسلی اور محبت کے کلمات اللہ نے بھیجی ہے، اللہ کو تم سے یک گنا محبت ہے کہ ایک تحفہ بھیجا ہے، اور بہت سے ایسے بیمار ہیں، اور انشاءاللہ ابھی یہ تو ختم ہو جائے گی، بس صبر سے کام لو، مایوسی کا وہ نہ ہو، اور بے چینی نہ ہو، اور شکوہ و شکایت نہ ہو، جی کسی کو گلہ نہ کرو، شکوہ شکایت نہ کرو، اس طرح کی اچھی اچھی باتیں بیٹھ کر کے، اور خاص طور سے دل کو خوش کرنے والی۔ اور دو تین بیمار تھے اس بیماری میں، سب ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے، اور اتنی اس کی نہیں ہے جتنا کرونا لوگوں نے گھبرا رکھا ہے، میاں کچھ نہیں ہے، ہمت رکھو اندر سے، وہ تو فلاں کو ہوا کچھ بھی نہیں، اور یہ پی لیا اور یہ کھا لیا، اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کا میں نے سنا، ہم جب دیوبند میں پڑھتے تھے تو بعض ہمارے اساتذہ تھے، ان کے والدین کے پاس وہ جب جاتے تو بعض ان کے والدین یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ہمارا انتقال تیرے پیچھے ہوگا جب تو نہیں ہوگا، کیوں؟ تیرا آ کے گھر میں بیٹھنا اٹھنا ملنا باتیں کرنا وہ اتنا طبیعت کو خوش کر دیتا ہے کہ ہم بیمار بھی، کتنے سارے بیمار خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے، ہماری بیماریاں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ ہونی چاہیے آدمی میں۔ میرے عزیزو، صرف یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ ہر وقت تسبیح گھماتا رہے اور نماز پڑھتا رہے اور قرآن اور ذکر میں لگا رہے، نہیں 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 نہیں۔ ایمان والوں میں نیک نیت اور اچھی نیت کے ساتھ ہنسی خوشی، ہمارے حضرت تو فرماتے تھے اے لوگوں کیا ہو گیا تمہیں، اللہ والوں کا ہنسنا بھی خراب لگتا ہے؟ اللہ والے ہنستے ہیں تو بھی اللہ کے لیے ہنستے ہیں، دل کی غفلت کے ساتھ نہیں ہنستے۔ اس لیے خواجہ صاحب جب ایک مرتبہ ہنس رہے تھے تو سب کو فوراً پوچھا بتاؤ کس کا دل اس وقت اللہ کی یاد سے غفلت میں مبتلا ہے؟ مبتلا تو نہیں ہے، سب چپ رہ گئے، بڑے بڑے علماء موجود تھے، حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب وغیرہ، پھر حضرت خواجہ صاحب نے اشعار پڑھے، ہنسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم، اور آنکھ بھی میری نم نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم، کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ بھائیو میرے عزیزو، کیا پتا کہ اللہ والے اندر سے دل میں کس طرح اللہ کو یاد کرتے کرتے ڈرتے ڈرتے کانپتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل کو اس شخص نے پہچانا ہی نہیں کہ جو ذرا سا نیک عمل کر کے غرور میں آ جائے، نہیں پہچانا نہیں پہچانا نہیں پہچانا نہیں پہچانا میرے پیارو۔ ایمان چو سلامت بل بے گور بریم، ایمان چو سلامت بل بے گور بریم، احسن تو بری چستیو چالا کی ماں۔ جس دن قبر میں ایمان سلامتی کے ساتھ لے کے اتر جاؤں گا اور میرا اخیر ایمان پر ہو جائے گا، خاتمہ حسن خاتمے کی دولت مل جائے گی، اس دن کہوں گا کہ جو کچھ میں نے لکھنا پڑھنا تقریر بیان فلاں عبادت یہ وہ کیا، آج اس پر خوشی مناتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بہرحال موضوع دوسری طرف لے کے جانا نہیں ہے، جاؤ ان کے پاس جاؤ اور ان سے ملو، بیٹھو اور مختصر بیٹھو، جیسے میں نے عرض کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں اللہ اکبر کیا نور ہے اور کیا ہدایت ہے اور کیسے نمونے ہیں، اور کیسی میں آج ہی میں کسی کو بات کرتے ہوئے یہ بات کہتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر بیوی کے لیے جو تعلیمات دی ہیں، واقعتاً میرا تو ایمان یعنی بہت زیادہ بڑھ گیا جب وہ تعلیمات میں نے دیکھی کہ ایک شوہر اور بیوی اگر ان تعلیمات کو اپنے سامنے رکھ لے تو ایسی خوشگوار زندگی ملے گی کہ جواب ہی نہیں رہے گا۔ بیوی تو وہ رکھے جو بیوی کو بتائی گئی، اور شوہر وہ رکھے جو شوہر کو بتایا گیا۔ بتا رکھی ہے میں نے، جو نئے بیان سننے والے ہوں ان کو کہتا ہوں کہ اس موضوع پہ تمہیں سننا ہو تو میں نے رمضان المبارک میں بیان کیا تھا، شوہر کے لیے الگ، پھر بیوی کے لیے الگ، پھر دونوں کے لیے، جیسے اولاد کے لیے کیا، اولاد کے لیے ایک الگ بیان ہے، والدین کے لیے ایک الگ بیان ہے،
دونوں کے لیے الگ بیان ہے یہ اسی طرح سے. تو خیر 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 تو جائیے اور ایسے کچھ جملے کہیے اور مختصر بیٹھیے کہ جس سے اس کا دل خوش ہو جائے. لا باس طہور انشاءاللہ، یہی میں نے جیسے بتایا. یہ بھی کہیں پیشانی پر ہاتھ رکھنے سے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، سینے پہ ہاتھ رکھا، جی سر پہ ہاتھ پھرا دیا، تو ان سب چیزوں سے سکون سا ملتا ہے اس کو، بیمار کو. نبض ذرا نبض پہ ہاتھ رکھ دیا اور مسنون ہے اس وقت میں 7 مرتبہ یہ پڑھنا، جس کے فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے کہ اگر موت مقدر میں نہیں تو ضرور اسے شفا مل جائے گی. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 7 مرتبہ یہ پڑھے جی. اور پاس کھڑے ہونے والے آمین کہہ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تسلی دے اور یہ دعا پڑھے. اور اسی طرح اپنی اردو زبان میں تسلی کے جو کلمات کہہ سکتے ہو تو کہو. اپنی اردو زبان میں جو تسلی کے کلمات کہہ سکتے ہو تو وہ کہنے چاہیے. یہ تو کلمات ہیں جو مسنون ہیں، سنت سے ثابت ہیں. لا باس طہور انشاءاللہ، اور یہ دعا پڑھنا صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک وغیرہ، لیکن اپنے طور پر جی. اسی طرح میرے عزیزو، جیسے آپ اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اسی طرح اس سے بھی دعا کی درخواست کرو. ہاں بیمار یہ کہتا ہے جی میں کیا دعا کروں، بیچارہ جو عام آدمی ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا. میں تو خود بیمار ہوں، آپ دعا کرنا، لیکن اسے سمجھاؤ کہ میرے عزیز تم بیمار ہو، لیکن بیمار کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے اور توبہ کی حالت میں اکثر ہوتا ہے. تائب توبہ کی حالت میں اللہ کا مقبول ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی قدس سرہ نے تو بیماری کی حکمتیں جہاں لکھنی شروع کی تو کمال کر دیا. اللہ اللہ اللہ، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے بھائی. ایک جگہ بیماری کی حکمت میں یہی لکھا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے تو بڑی محنت اٹھا رہا ہے، بڑے دین کے کام کر رہا ہے، رات دن بڑے پڑھنے پڑھانے تصنیف تعلیم تقریر و بیان میں لگا ہے، چل میں چاہتا ہوں تجھے کچھ آرام دے دوں. اللہ اکبر، چل میں چاہتا ہوں تجھے کچھ آرام دے دوں. یہ کچھ بخار وغیرہ، کچھ سر میں درد وغیرہ چیزیں اس لیے ڈالی ہے تو رات دن بس لگا ہوا ہے. لیٹ جا، تجھے لٹاؤں گا بھی میں، آرام بھی دوں گا، اور تمام اعمال کا پورا اجر جو حالت صحت میں تم روزانہ کر رہے ہو 24 گھنٹے، جتنی مشقت جتنی محنت جس وقت جو اٹھا رہے ہو، ہر عمل کا اجر بھی. سبحان اللہ. یہ میں دلائل سے بات کر رہا ہوں، ایسے نہیں. مریض کو مرض کی حالت میں جو اس کے اعمال جاری تھے ان کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح میرے عزیزو، جیسے روایت میں ہے، ترغیب و ترہیب میں روایتیں ہیں بعد کہ رات کو کوئی اٹھتا ہے پابندی سے، لیکن کسی دن کچھ بات پیش آ گئی نہیں اٹھ سکا، تو اللہ نے پورا ثواب بھی دے دیا، اور وہ جو نیند ہے وہ تمہارے لیے صدقہ، مفت کا مال گویا. تو نیند بھی کر لی، طبیعت کو نشاط بھی ملا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. کیا شان رحیمی و کریمی ہے ہمارے اللہ کی، اور ہم پھر بھی فائدہ نہ اٹھائیں، پھر بھی مایوسیوں کے سمندروں میں غرق رہے. الامان الحفیظ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں تو میں نے یہاں تک پڑھا، بیان میں سنا، روز نیت کرتا ہے، پکا ارادہ کرتا ہے، سارے اسباب اپناتا ہے، لیکن آنکھ نہیں کھلتی. بعد ہوتے ہیں بیچارے بہت کمزور، یا کوئی بیمار، یا کچھ ایسا عذر ہی ہوتا ہے کہ نیند آتی ہے تو اتنی گہری آتی ہے کہ آنکھ کھلتی نہیں ہے. بہت سے ہیں، میں جانتا ہوں. روز جب پکی نیت کر کے سو رہا ہے اور کوشش میں لگا ہے، اور ہر دن اٹھتا ہے صبح تو اپنے کو ملامت کرتا ہے کہ خبردار کل کو تو بالکل اٹھنا ہے، اور کل کو میں یہ بھی کروں گا اور یہ بھی کروں گا اور جلدی بھی سوؤں گا اور فلاں بھی کروں گا، پھر آنکھ نہیں کھلی. تو میرے عزیزو، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اب جب وہ قیامت میں پیش ہوگا تو اس کو پوری زندگی کی تہجدوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں پائے گا، تو وہ کہے گا یا اللہ یہ کیا ہے، میں نے تو پڑھے تو نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو تو پختہ ارادہ کر کے اور سب اسباب اپنا کے سوتا تھا، میں تجھے سلاتا تھا اور میں چھوڑ دیتا تو تجھے سوتا ہوا، تو تیری اس پختہ نیت پر میں نے تجھے ثواب دیا. لیکن یہاں سے یہ مت نکالنا کہ بس ایسے ہی سوتے رہے. الارم لگا کے سوئیے، طہارت کے ساتھ سو جائیے، جلدی سو جائیے، کسی کو انتظام کر کے سو جائیے. الارم کے جو سامان ہے، سیل فون یا گھڑی، اس کو دور رکھ کے سو جائیے، اور لغویات سے بچ کے سو جائیے وغیرہ. یہ سب میں نے ایک دن بیان کیا تھا. پھر اگر نہ اٹھ پائے تو بات ہے. علی کل حال، جیسے میں نے کہا عیادت کی باتیں ہیں، وقت بھی ذرا مختصر ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کن کن نیتوں سے جاؤ یہ بتا رہا ہوں. اسی بیچ میں اور باتیں آ گئی، یہ سب عیادت کے تعلق سے ہے.
کرنی چاہیے میرے بھائی عیادت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین تھے۔ اللہ اللہ، سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین۔ جی لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلقین کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب تشریف لے جاتے تو روایتوں میں ہے کہ سرانے بیٹھتے اور اس کا حال دریافت پوچھتے اور پوچھتے کہ طبیعت کیسی ہے، اور یہ بھی روایتوں میں ہے تشریف لے جاتے تو بیمار کی پیشانی پر نبض پر ہاتھ رکھتے جی، اور یہ بھی فرماتے کہ بیمار جو کچھ منگائے تو اس کو لا کے دے دو، جو مانگے دو، بس یہ ہے کہ مضر کوئی چیز نہ ہو تو پھر اس کو دے دینا چاہیے، مایوس نہ کرو اس کو۔ روایتوں میں ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس کو دیر تک زندہ رہنے کی خوشخبری دو، کیونکہ تمہارے کہنے سے کسی انسان کی زندگی تو دراز نہیں ہوگی مگر بیمار کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ یہ نہ کہنا چاہیے کہ یہ بیماری تو ویسی ہے، بظاہر کوئی چانس اور امید تمہاری نظر نہیں آتی، کیونکہ فلاں بھی اسی بیماری میں تھا کل اور وہ گزر گیا، اور فلاں 3 جنازے وہاں سے اس ہاسپٹل سے، 5 جنازے اس ہاسپٹل سے۔ یہ تو نادان و ناسمجھی کی بات ہے، ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ ہلکی کرنی چاہیے طبیعت، کتنی ہی بھاری بیماری ہو لیکن طبیعت کو اس کو ہلکا کر کے پیش کرو۔ کبھی کبھی بیمار کہے گا ارے میاں تم تو ایسی، ہاں یہ ہمارے ساتھ ہوا ایسا، ارے میاں تم تو ایسے کہہ رہے ہو، میں جانتا ہوں میری بیماری کتنی سخت ہے۔ جب کبھی شدت سختی ہو، کوئی ایسی بات ہو، کہہ سکتا ہے، آپ صبر کرو، اس پر صبر کرو اور کہو اس کو کہ ہاں نہیں بھائی ویسے میں جانتا ہوں بیماری تو یہ سخت ہے اور مجھے معلوم ہے آپ کتنی آزمائش میں ہے، لیکن بس انشاءاللہ فلاں فلاں بہت سارے ٹھیک ہو گئے اور ہم دعا بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی ہمیشہ اس کو اس میں بدل دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اسے امید دلا دو گے تو تمہارے جملے سے تو ایسا ہے تو ہے نہیں کہ لکھا ہوا وقت ٹل جائے گا، لیکن کم از کم مومن کے دل کو خوش تو کر دو گے تو تطیب قلب المومن کا آپ کو ثواب تو مل جائے گا۔ جی جی ہاں آگے بڑھو بھائی، اور جب جاؤ وہاں پر تو ایک بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں، بہت قیمتی انشاءاللہ زندگی پر اس سے نفع اٹھاتے رہو۔ جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ، کسی کو کینسر ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو کرونا ہے، کسی کو اور کوئی بیماری ہے، تو روایت میں آیا ہے جب کوئی کسی کی عیادت کر لے جی تو وہاں جا کر کے یہ دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ بس اتنا ذہن میں رکھنا کہ زور سے نہیں پڑھنی چاہیے، کیوں؟ ورنہ یہ لگ رہا ہے کہ تم کو مبتلا کر دیا اور مجھے بچا دیا، نہ، آہستہ سے پڑھو۔ یا مثلا چند لوگ ہیں، 8-10 لوگ ہیں تو پیچھے تم ہو تو پڑھ لو، اس کو کوئی آواز نہیں جائے گی، لیکن خلاصہ ہے کہ اس کو آواز مت پہنچاؤ۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ شکر ہے اس خدا پاک کا کہ مجھے اس بیماری سے عافیت بخشی ہے جس میں تم کو مبتلا کر دیا ہے، اور بہت سی مخلوق پر اپنی مجھے فضیلت بخشی۔ میرے عزیزو، مسلمان بھائی اور بیان سننے والو، یہ دعا اگر آپ نے کسی بیمار کے پاس جا کے پڑھ لی تو حدیث شریف میں ہے کہ اس شخص کو چاہے جتنی لمبی زندگی وہ رہ لے، وہ والی بیماری جس بیماری کا بیمار تھا اس نے دعا پڑھی ہے اس کو نہیں لگے گی۔ جی ہاں، جتنا بھی زندگی جی لے وہ کائنما کان، جتنی بھی لمبی آشا، جتنی بھی لمبی زندگی ہو اس کی، لیکن اس بیماری سے حفاظت رہے گی۔ تو عجیب و غریب نسخہ ہے بیماری سے حفاظت کا۔ کینسر پھیلا ہے، کرونا پھیلا ہے، طاعون پھیلا ہے، اور ہیضہ پھیلا ہے، اور فلا بخار، ڈینگو بخار پھیلا ہے، تو اس سے حفاظت کا نسخہ ہے کہ جو اس بیماری میں مبتلا ہے جاؤ اور جا کر کے دعا پڑھ لو اس کے پاس۔ جی میرے عزیز بھائیو، ہاں تو یہ سب نیتیں، یہ سب ارادے، اسی طرح جاؤ اس کے پاس، اور جاؤ تو دل میں یہ بھی نیت رکھو کہ مجھے عبرت لینی ہے۔ عبرت کیا لینی ہے؟ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانو۔ دیکھو یہ میرا دوست ابھی پچھلے ہفتے تک کس طرح پھر رہا تھا، آج یہ اس حالت میں ہے کہ پیروں زمین اس پہ لگ گیا ہے چارپائی پر، اور سمجھ لو کہ بس اب اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں اس نعمت کو غنیمت جانوں اور قدر کروں اور فائدہ اٹھا لوں جتنا اٹھانا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، عامتاً انسان، اللہ رحم فرمائے ہم پر،
اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ عامتاً ہم لوگ دو چیزوں کے بارے میں، یہ حدیث شریف میں ہے، اور حدیث شریف تو حدیث شریف ہے بھائی، اس کے مضامین تو ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل 100 کے 100%۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ غبن و نقصان اور اکثر لوگ دھوکے میں ہیں۔ دو نعمتیں اللہ نے ایسی دی ہے، الصحت والفراغ، صحت و تندرستی اور وقت کا فارغ اور خالی ہونا۔ تو جو بیمار تمہارا دوست تھا، ساتھی تھا، چلتا تھا پھرتا اور کسی بیماری میں وہاں لیٹ گیا، غنیمت جانو اپنے اوقات کو کہ تم ابھی تک چل رہے ہو پیروں سے، تم ابھی محتاج نہیں ہو کسی کے، اور جو صحت کے ساتھ تمہیں فارغ وقت ملا ہے اس میں جتنا آخرت کے لیے ذخیرہ کر سکتے ہو کر لو۔ تو اس نیت سے جائے کہ جاؤں گا تو عبرت ہوگی، اس لیے بیماروں کے پاس جانے سے ایک تو عبرت ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے، دل ملائم اور نرم ہوتا ہے، مادیت دنیا کی سے جو مادیت اور وہ ہے اس سے دوری ہوتی ہے۔ یہی فائدہ قبروں میں جانے کا ہے۔ ہم نے پتہ نہیں قبروں میں کو کیا کیا بنا لیا، اس دن مضمون میں نے بیان کیا تھا، کیا کیا نیت لے کے جاتے ہیں، اور جاتے ہیں تو جیسے گئے ویسے کے ویسے چلے آتے ہیں، جنازے کے دفن کرنے میں بھی، اور ویسے بھی قبرستان میں جانے میں کوئی احساس ہی نہیں رہتا کہ ہم ہوئے ہوئے ہائے میرے بھائیوں، ہاں اصل تو ہمارا وہی تو ہے جا کے جہاں میں بہت رات دن کہتے رہتا ہوں، نہ معلوم عالم برزخ کی اصلی حیات اور حالت کس انداز کی ہوگی، کس طرح سے، کیونکہ ارواح کے رہنے کی جو جگہ میں نے تفصیل سے اس پہ رمضان میں بیان کیا مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کیا معاملہ کرے، کسی کے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تواضع کے ساتھ اور توبہ و عاجزی کے ساتھ جتنا اللہ سے گڑ گڑاتے رہیں گے، انشاءاللہ سب سے زیادہ اللہ کا پیار آئے گا اور اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ چاہے کتنی عبادت، بیان، تقریر، سارا سب، لیکن اگر ناز آ گیا یا ذرا اپنا میں انانیت جی اور شہرتوں کے پیچھے، گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ۔ بہرحال میرے بھائیو اس نیت سے جاؤ۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن جب اپنے صاحب ایمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ واپس آنے تک گویا کہ جنت کے باغ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو جب جاؤ تو یہ نیت رکھو دل میں کہ میں جا تو رہا ہوں، لیکن اس جانے کے نتیجے میں گویا کہ میں جنت میں آ گیا ہوں۔ جی طابت وطاب ممشاک وتبوأت جی فی الجنت منزلہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا مبارک ہے اور اچھا ہے تیرا چلنا اور تیرا آنا، اور جنت میں گویا کہ تو نے ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ ہاں تو بہرحال اس لیے جاؤ اور جا کر کے بیمار کی عیادت کرنی چاہیے۔ اور تعزیت کے متعلق بھی مختصر بتا دوں بھائی، وقت بھی کم ہے اور مضمون بھی اس پہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ جب کسی کے ساتھ کہیں کسی کے ہاں انتقال ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، تو ایک حق ہے ہمارا، سلام کیجئے، فون کیجئے، جائیے اگر قریب ہے اس سے ملاقات کیجئے، بچوں کو اس کے شفقت کے جملے، محبت کے جملے کہیے، جو بڑے ہیں ان سے کہیے کیا، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، اللہ ہی کے لیے ہے، پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر یہ بتائیے ان کو، یہ دعا مسنون دعا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا، اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک مقررہ وقت کے ساتھ ہے۔ تو اس کا وقت مقرر اور طے تھا اللہ کے ہاں بھائی، نہ میں جانوں نہ آپ جانے کہ اس کے اس وقت جانے میں کیا خیر ہے، لیکن اللہ کی حکمتیں ہیں۔ دیکھو کچھ دن تھے کہ وہ زمین پہ نہیں تھا، اب نہیں رہا، ہم بھی کچھ دن پہلے زمین پہ نہیں تھے اور کچھ دنوں میں نہیں رہیں گے، تو منزل سب کی ایک ہے، ٹھکانہ ایک ہے، وہاں جا رہے ہیں۔ جیسے ٹرانزٹ روم میں دبئی میں جدہ میں فلاں جگہ پہ لوگ ہوتے ہیں، تو اس کی فلائٹ چلو، پھر اس کی فلائٹ چلو، پھر اس کی فلائٹ اعلان ہوتا رہتا ہے، چلتے رہتے ہیں، تو سب کو تسلی دینی چاہیے، کیا گھبراتے ہو، چند دن کی جدائی ہے، انشاءاللہ چند دنوں کے بعد سب جا کے وہاں مل لیں گے۔ اس طرح کے دعائیہ کلمات، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جب کسی پر کوئی مصیبت سانحہ آئے اور یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا بہترین بدل دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا ہے کہ جب میں ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں سوچنے لگ گئی کہ یہ دعا میں پڑھوں تو کون مجھے ملے گا، یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے۔ اس لیے اس طرح کی باتیں کچھ کرو اور ان کو اپنا دعائیں وغیرہ دے کر، جی ہاں دعائیں دے کر اور ایسی ہی امید کی باتیں بتا کر، اور دنیا کی کہ زوال اور فنا کی دو چار باتیں مختصر ہو تو بس اتنا کافی ہے کہ
بھائی صبر کرو اور اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو، رضا بالقضاء پر اللہ کے یہاں بہت اجر و ثواب ہے وغیرہ۔ خیر، تو یہ کچھ باتیں عیادت اور تعزیت پہ بتائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے عزیزو، ضرور کیا کرو تعزیت، اس کو اپنا معمول بناؤ۔ جیسے میں نے کہا نا 70,000 فرشتوں کی دعا، بہت ساری باتیں آج میں نے آپ کو بتا دی، ان کو ذہن دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، نقش کر لو، نقش دل کی تختی پہ نقش کر لو، نوٹ کر لو۔ کسی کے پاس اس لیے نہ جاؤ کہ اس سے کچھ بدلہ چاہیے، مفاد چاہیے، وہ بڑا آدمی ہے یا خاصا رشتہ دار ہے میرا یا فلاں ہے، یا یہ تو مجھے پوچھتا ہی نہیں اور فلاں آتا ہے ہمیشہ، اس کے پاس نہیں جاؤں گا، مرنے دو اگر مر رہا ہے تو۔ نہیں، اس سے ہم کو کوئی بحث نہیں، وہ ہمارے پاس آتا ہے نہیں آتا، ہمیں پوچھتا ہے نہیں پوچھتا، جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہمیں دیکھو، نہیں، اس سے کوئی بحث نہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں ہے۔ سن لو سب جتنے بیان سن رہے ہو، کسی کے عمل کو نہیں دیکھنا، ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا ہے۔ پڑوسی بیمار ہو گیا، پڑوسی کا پڑوسی بیمار ہو گیا، 30-40 گھروں تک سمجھ لو، اور پھر پورے محلے میں، رشتہ داروں میں۔ میں ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، میرے سگے حقیقی ماموں، میں ہندوستان گیا ہوا تھا، بیانات کی ترتیب تھی، روز جاتا تھا۔ میں نے کہا بھائی ایک دن بیان ختم کرو اپنے ماموں کی، ہم عیادت کے لیے جائیں گے، بہت دور ہاسپٹل میں تھے وہ۔ جب میں عیادت کے لیے گیا، وہ اتنا خوش ہو گئے، اتنا، ان کو کینسر تھا، اتنا خوش ہو گئے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور مجھے مختلف جگہوں میں لے گئے، میرا بھانجا آیا ہے، مولانا ہے، عالم ہے، دم کر دو اس پہ، دم کر دو۔ میں نے بھی گھر آ کے کہا کہ آج مجھے قلب میں، دل میں وہ نور محسوس ہو رہا ہے کہ بیانات کے بعد بھی نہیں ہوتا تھا، سچی بات بتا رہا ہوں۔ انہی ماموں کا پھر قصہ ہے، جب وہ چند مہینوں کے بعد انتقال کر گئے، میں یہاں تھا تو ان کے بیٹے نے مجھ کو سنایا، آیا وہ باقاعدہ جب میں گیا ملنے کے لیے۔ امجد، میں تو ایک بات بتانا چاہتا ہوں خاص طور سے، ابا کا انتقال ہونے لگا تو انتقال سے پہلے انہوں نے کہا کہ بیٹا ڈائری لاؤ اور قلم لاؤ۔ ابا اس وقت کیا لکھنا ہے، کہ کچھ لکھنا ہے مجھے؟ ڈائری لا کے قلم لے کے کہا کہ یہ جملے میری طرف سے یہاں لکھ لے کہ پوری اس مرض میں، بیماری میں، جب میں کینسر میں وہاں دور ہاسپٹل میں تھا، پوری اس مدت میں مجھے اگر کوئی دیکھنے کے لیے آیا ہے تو صرف وہ شخص ہے جی، میں اپنے دل کی خوشی کا اظہار کر کے جانا چاہتا ہوں اپنے بھانجے کے لیے۔ سمجھے میرے بھائیوں؟ نہ معلوم اس کے دل سے کیا دعا نکل جائے، آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ درخواست بھی کرنی چاہیے دعا کی، ہاں درخواست بھی کرنی چاہیے۔ ایسے کمزور لوگ اور پریشان حال اور بیماریوں میں مبتلا، وہاں اللہ کی خاص مرسی، خاص رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو، اور بھائی اس کو وہ بھی بتا دو، جو بعض دعائیں ہیں پڑھ کے دم بھی کر دینا چاہیے، یا سلاموں کی کثرت کیا کرے، اور جو آیات شفا ہے ان کو پڑھ کے اس کے اوپر دم بھی کر دو، اور خود پڑھ کے پانی وغیرہ دے دو، اگر آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو یہ بھی کر لو جی۔ بس ٹھیک ہے، یہی مضمون ختم ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔